السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ وہ تمام مال اور جائیداد میں بیرہا نام باغ کو جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کے کنویں کا عمدہ پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال یہی بیرہی نامی باغ ہے، لہٰذا میں اس امید میں کہ جو بھلائی اللہ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے، میں باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے، جس طرح چاہے اس کو تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر فرمانے لگے، واہ واہ، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا، ابو طلحہ، میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت اچھا، اور پھر اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، بادلوں کو ایک شخص کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم۔ ایک شخص نے اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اپنے کھانے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا، اور ایک حصہ باغ کو دیکھ بھال کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب مسلح دار پانی برسایا، اور وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ جو شخص اس پانی کے ساتھ چلا کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ ناظرین، وہ نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ یہ پانی اس باغ میں نالیوں کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت، آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا، آپ میرا نام دریافت کیوں کرتے ہیں؟ اس مسافر نے کہا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اس نے آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعہ کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ آیا کہ میں چل کر معلوم کروں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا، جب آپ نے دریافت کر لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اس کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، اور ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہوں۔ اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو میں اگلا واقعہ صہیب بن سنان رومی کا ہے۔ بے لحاظ نسل یہ عرب تھے اور ان کا والد سنان بن مالک یا ان کا چاچا سلطنت ایران کی طرف سے حاکم اہلا تھا۔ ان کی رہائش موصل کے متصل تھی۔ اہل روما نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ اس وقت صہیب رضی اللہ عنہ بہت ہی کم عمر تھے، پکڑے گئے۔ پھر قبیلہ کلب میں نے کسی نے ان کو خرید کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ عبداللہ بن جدعان نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ مکہ ہی میں رہنے لگ گئے۔ ان کا چہرہ بہت سرخ رنگ کا تھا، رومی زبان خوب جانتے تھے۔ یہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک ہی دن میں داخل اسلام ہوئے تھے۔ حمران بن ابان، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، صہیب رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی لگتے تھے۔
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہجرت کی۔ قریش نے کہا کہ تم خود بھی چلے اور اپنا مال بھی یہاں بیٹھ کر کمایا ہے، لے چلے۔ صہیب رضی اللہ عنہ اپنا مال قریش کے حوالے کر دیا اور کہتے ہیں کہ اس آیت کا نزول انہی واقعہ پر ہوا ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کی نشست و برخاست قبل از نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو سابق روم، سلمان رضی اللہ عنہ کو سابق فارس اور بلال رضی اللہ عنہ کو سابق حبشہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صہیب سے محبت کیا کرے، ایسی محبت جیسی والدہ کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ سفر ہجرت میں یہ اور اعلیٰ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں ہم سفر تھے۔ ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھا رہے تھے، صہیب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری آنکھ دکھتی ہے پھر بھی کھجور کھاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو دوسری طرف کے جبڑے سے کھا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ نہیں دکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زخمی ہو جانے کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو امام نماز مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا، جب تک کسی خلیفہ کا تقرر نہ ہو صہیب رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کریں گے۔ ناظرین، ان کا انتقال شوال 39 بعمر 73 سال مدینہ منورہ میں ہوا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔